السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی کی شادی کے لیے میں نے اپنے سونے کے کنگن فروخت کر دیے، گھر کا کچھ قیمتی سامان بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ بچا۔ میں نے پائی پائی جوڑ کر بیٹی کا عالیشان جہیز تیار کیا تاکہ اس کی سسرال میں عزت ہو، کیونکہ اس کے سسرال والے کافی امیر لوگ تھے۔ مگر شادی کے 15 دن بعد ہی جب بیٹی مجھ سے ملنے گھر نہ آئی تو میں خود ہی اس کے سسرال پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے کہ میری بیٹی تو گاڑیاں دھونے کا کام۔ میں جھاڑو لے کر جلدی جلدی برآمدے کی صفائی کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میری نظر گھڑی کی سوئیوں پر بھی تھی جو آج بہت تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ شمائلہ نے مجھے صفائی کرتے دیکھا تو کہنے لگی، اماں کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ سب میں کر لوں گی۔ میں نے شمائلہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی آج صحن پوری طرح چمکنا چاہیے۔ ہمارا گھر چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، لیکن ہمارا سلیقہ نظر آنا چاہیے۔ شمائلہ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایسا بھی کیا ہونے والا ہے؟ آج سے پہلے بھی میرے لیے کئی رشتے آئے ہیں، لیکن تم نے کبھی اتنا زیادہ اہتمام تو نہ کیا۔ آج تو تم خود گھر کا ایک ایک کونا چمکانے میں لگی ہو، پھر باورچی خانے کو بھی چیزوں سے بھر دیا ہے۔ ایسے بھی کون سے خاص لوگ آ رہے ہیں؟ میں نے بالٹی بھر کر صحن میں پانی ڈالا اور وائپر اٹھا کر شمائلہ سے بولی کہ یوں سمجھ لو کہ آج گھر کے ساتھ ساتھ تمہاری قسمت بھی چمکنے والی ہے۔ فراز صاحب کے گھر سے رشتہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر شمائلہ پوری طرح سے چونک گئی، حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ ماموں کے جو مالک ہیں فراز صاحب، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ جن کے گھر ماموں پہلے ڈرائیور تھے اور جنہوں نے کئی بار ہمارے گھر راشن بھی بھجوایا ہے۔ شمائلہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو میں نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں فراز صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہا ہیں۔ آج تک میں یہ سمجھتی آئی تھی کہ وہ ہمیں غریب سمجھ کے ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ دراصل وہ تو تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کر چکے تھے، اس لیے ہماری اتنی مدد کرتے تھے۔ یہ کہہ کر میں نے تیزی سے وائپر لگانا شروع کیا اور شمائلہ پیچھے سے پوچا لے کر پانی سکھانے لگی اور ساتھ ساتھ نہ جانے کون کون سے سوالات پوچھنے لگی کہ اماں وہ تو اتنے امیر کبیر لوگ ہیں، ان کا تو اتنا عالی شان سا بنگلہ ہے، انہیں بھلا ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو وہ اپنے بیٹے کی شادی ہم جیسے غریبوں میں کریں گے؟ میں نے شمائلہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہماری اس چھوٹی سی دنیا میں ایک چاند کا ٹکڑا ہے اور فراز صاحب اسی چاند کے ٹکڑے کے لیے آ رہے ہیں۔ میری بات پر شمائلہ ایک دم ہی شرما گئی اور میں نے بہت محبت سے اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا جو میری زندگی کی کل حیات تھی۔ میرے شوہر رمضان کے انتقال کے بعد ہی شمائلہ ہی میری زندگی کا محور بن چکی تھی، میری سانسیں اس سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ شمائلہ کے سر پر ستیلے باپ کا سایہ نہ پڑ جائے۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں پڑھایا لکھایا، خود 10 جگہ نوکری کی، لیکن شمائلہ کو کسی خواہش کی کبھی بھی رد نہ کیا۔ اس کے منہ سے نکلی ہر بات میں فوراً سے پوری کر دیتی۔ مجھے بس ساری زندگی یہی فکر رہی کہ شمائلہ کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح دکھ تکلیف نہ دیکھے، اسے ایک عالی شان زندگی ملے۔ میری بیٹی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ایک نیک دل کی مالک بھی تھی، ہر کسی کی مدد کرتی، سب کا خیال رکھتی۔ ہمارے اپنے حالات اچھے نہ تھے، لیکن میری بیٹی کبھی دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری تو وہ آنکھوں کا تارا تھی، اس لیے جب وہ جوان ہوئی
تو میں ہر وقت جائے نماز بچھا کر خدا کے آگے پیش ہو جاتی اور دعا مانگتی کہ اللہ میری بیٹی کے لیے کسی بڑے اور امیر گھرانے کا رشتہ بھیج دے، تاکہ وہ اس غریبی کی زندگی سے نکل جائے، جہاں 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل تھی اور لگتا تھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ فراز صاحب میرے بڑے بھائی کے مالک تھے۔ جب میں بیوہ ہوئی اس وقت میری بیٹی شمائلہ 10 سال کی بچی تھی۔ فراز صاحب کو یہ بات میرے بھائی سے پتہ چلی تھی کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ اس دن وہ خود ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے نہ صرف شمائلہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ ہمارے خرچے وغیرہ کا بھی کچھ انتظام کر دیا تھا۔ اکثر ہی ان کا ملازم آ کر ہمیں بہت کچھ نہ کچھ دے کر چلے جایا کرتا تھا۔ عیدوں کے موقع پر بھی وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ سوالی بن کر ہمارے دروازے پر آ جائیں گے۔ 2 دن پہلے شام کے وقت فراز صاحب کا ملازم آیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا تھا کہ فراز صاحب اور ان کی بیوی ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ان کی بیوی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ملازم سے زبردستی پوچھا کہ وہ لوگ کیوں آنا چاہتے ہیں۔ تب بڑی مشکل سے ملازم نے جھجکتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ شمائلہ کے لیے رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ ان کا ملازم کافی سالوں سے ہمارے گھر آ جا رہا تھا، اس لیے وہ شمائلہ کو بھی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ کہنے لگا، صاحب جی نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے شمائلہ کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے میرے تاثرات دیکھے تو کہنے لگا، اتنے بڑے لوگوں میں بچی کا رشتہ نہ کرنا، اپنے جیسوں میں ہی شادی کرنا، بچی خوش رہے گی۔ ملازم کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے گھر کا رشتہ آ رہا تھا اور وہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسوں میں کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک تیز ترار نظر اس پر ڈالی اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا کہ اگر یہی رشتہ اس کی بیٹی کے لیے جاتا تو وہ فوراً سے حامی بھر لیتا، لیکن رشتہ میری بیٹی کے لیے آ رہا تھا، شاید اسی لیے وہ جل رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون ملایا اور بتا دیا کہ اس کے مالک اور مالکن ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ ان کا مدد کرنے کا ارادہ ہو، ویسے بھی وہ اپنی اولاد کے نام کا صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر میں نے سوچا کہ بھائی کو شمائلہ کے رشتے کی بات بتا دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ بھابھی تو آگ لگ جائے گی۔ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری بیٹی کسی بڑے گھر میں جائے، کیونکہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری بھابھی نے کبھی بھائی کو ہماری مدد نہ کرنے دی تھی۔ بھائی ہمارے دروازے پر آتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ کبھی کبھار ہم دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات چیت کر لیتے تو اس پر بھی بھابھی جھگڑا کھڑا کر دیتی تھی۔ اب اگر بھابھی کو یہ پتہ چل جاتا کہ بھائی کے مالک اپنے بیٹے کے لیے میری شمائلہ کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں تو یقیناً اس نے کوہرام مچانا تھا، طرح طرح کے الزام لگانے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں نے بھائی کو اس رشتے کے بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے فراز صاحب رشتہ مانگ لیں تو پھر میں خود بھائی کو بتا دوں گی، اور پھر میں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ خود ایک ایک کونا چمکا دیا تھا، چھوٹے سے ڈرائنگ روم کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ شمائلہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ رشتہ کس کا آ رہا ہے۔ پھر جب میں نے اسے بتایا تو نہ صرف وہ حیران ہوئی بلکہ اس کا چہرہ چاندی کی طرح چمک اٹھا۔ وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ یقیناً ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی شادی کو لے کر بڑے ارمان تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خوب دعائیں دیں
اور پھر سب سے قیمتی جوڑا نکال کر اسے پہنا دیا، جو میری نظر میں تو قیمتی تھا۔ اسے خوب تیار کیا، وہ واقعی حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ پھر شام 6 بجے کے قریب فراز صاحب اور ان کی بیوی ثانیہ صاحبہ تشریف لے آئے۔ میں نے انہیں بہت عزت دی، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ان دونوں کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نہ ہی ہمارے گھر کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کی طرف۔ فراز صاحب کہنے لگے، میرا بڑا بیٹا بہت سیدھا سادہ سا شریف سا لڑکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی بھی کسی شریف لڑکی سے ہی ہو۔ ہماری سوسائٹی میں تو لڑکیاں بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی ہیں، لیکن میرے بیٹے کو ایسی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں ہیں۔ اسے شمائلہ جیسی لڑکیاں بہت پسند ہیں، اس لیے میں شمائلہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر فراز صاحب نے اپنے بیٹے ابراہیم کا رشتہ شمائلہ کے لیے مانگ لیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، حالانکہ نوکر یہ بات پہلے بتا چکا تھا، لیکن پھر بھی میں کہیں دل میں وسوسہ سا تھا کہ کیا پتہ اسے صحیح علم ہو نہ ہو۔ مگر اب جب فراز صاحب نے اپنے منہ سے شمائلہ کا ہاتھ مانگا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے نہ صرف ساری زندگی مجھ پر احسان کیا بلکہ میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا سوچا۔ فراز صاحب کی بیوی کہنے لگی، شمائلہ پیاری بچی ہے، ہم اس کا خوب خیال رکھیں گے۔ ہمیں نہ ہی جہیز چاہیے نہ ہی کچھ اور، آپ بس اسے رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ ان کا لہجہ ابھی کافی اچھا تھا اور اسی بات نے مجھے تسلی دی تھی کہ فراز صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد انہوں نے رخصتی کی بات کی تھی اور یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تیاری کے لیے وقت دیں۔ شمائلہ میری اکلوتی بیٹی ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہے، آپ بس اسے رخصت کر دیجیے گا۔ وہ خود ہی 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ پکی کر کے چلے گئے تھے۔ میں تو پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی، آگے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے ہزاروں روپے بھی یہ کہہ کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے کہ میں اس سے شادی کی تیاری کر لوں، لیکن وہ پیسے میں نے انہیں واپس کر دیے تھے۔ میں نے ساری زندگی ان کا احسان لیا تھا، اب بیٹی کو ان کے گھر رخصت کرتے وقت میں مزید ان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا، فراز صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن میں اپنی اکلوتی بیٹی کو خود رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگے، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں تو بس آپ کی بیٹی پسند ہے۔ ان کے جاتے ہی شمائلہ کے گلے لگ گئی، کیونکہ اس کے نصیب کھل گئے تھے۔ فراز صاحب اور ان کی بیوی اتنی بڑی گاڑی میں آئے تھے کہ محلے کے بچے دانے دیوانے ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی چلے جانے کے بعد گلی میں شور سا مچ گیا تھا۔ سارے بچے شور مچاتے گاڑی کے پیچھے دوڑے تھے۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ پڑوسن ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ یہ بڑے صاحب تمہارے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ وہ تجسس سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی فخر سے سینہ چوڑا کیا اور بتایا کہ وہ شمائلہ کا رشتہ لائے تھے۔ یہ سن کر پڑوسن ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کیا؟ جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر سے شمائلہ کا رشتہ آیا ہے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، مگر پھر دھیرے دھیرے سب کو یقین آنے لگا اور ہر کوئی حیرت اور رشک کرنے لگا۔ فراز صاحب کے جانے کے بعد میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر اپنی شادی کا جوڑا نکال کر بیٹھ گئی۔ شمائلہ کو دکھانے لگی کہ اس کے ابا نے میرے لیے کیسا جوڑا بنوایا تھا۔ میرا جوڑا دیکھتے ہوئے شمائلہ کہنے لگی، اماں ماموں کو بھی بتا دے، ایسا نہ ہو کہ انہیں فراز صاحب سے پتہ چلے اور وہ ناراض ہو جائیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر بھائی کو بتاؤں گی تو تمہاری ممانی کو مرچیں لگ جائیں گی،
ایسا نہ ہو کہ وہ رشتہ توڑوانے کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر انہوں نے تمہارے ماموں کو مجبور کیا تو کہیں وہ فراز صاحب کو جا کر کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دیں۔ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تمہاری ممانی کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ کیوں چاہیں گی کہ ان کے ہوتے ہوئے تم فراز صاحب کے بیٹے کے ساتھ رخصت ہو جاؤ؟ مگر شمائلہ اصرار کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے ماموں سے بڑی محبت تھی۔ اس لیے میں نے بھائی کو فون ملا دیا اور انہیں بتا دیا کہ فراز صاحب اپنے بڑے بیٹے ابراہیم کا رشتہ لے کر آئے تھے اور میں نے رشتہ پکا کر دیا ہے، اگلے ہفتے شادی ہے۔ یہ سب سن کر بھائی جان وہ غصے ہو گئے تھے، کہنے لگے کم سے کم مشورہ تو کر لیتے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بیٹی کا ہاتھ یوں ہی اچانک کسی کے ہاتھ میں پکڑا دو؟ تم نے کیوں رشتے کی حامی بھری؟ بھائی کا لہجہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھا ایسی بھی کیا برائی ہے ابراہیم میں جو آپ انکار کر رہی ہیں؟ بھائی کہنے لگے تم نے صرف ان کی دولت دیکھی ہے اور کچھ نہیں، مانا کہ انہوں نے ساری زندگی تم پر احسانات کیے ہیں، لیکن شمائلہ تمہاری بیٹی ہے، اس کا رشتہ کرنے سے پہلے تمہیں اچھی طرح سے سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ اور کہتے، بھابھی نے ان کے ہاتھ سے موبائل فون لیا اور کہنے لگی کہ بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے، اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم نے ہی فراز صاحب کو اس رشتے کے لیے کہا ہوگا۔ اب اپنی مرضی سے رشتہ طے کر لیا ہے نا تو اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دو۔ ہمیں بتانے یا بلانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ آئیں گے۔ بھابھی نے 2-4 جلی کٹی باتیں سنائیں اور فون کاٹ دیا۔ میری اور بھائی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ فون بند کر کے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے شمائلہ کو یہ سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگی اماں ماموں کا ناراض ہونا بنتا ہے، آپ نے پہلے ان سے ذکر بھی نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی اگر ماموں کو کوئی تفشیش ہے تو آپ اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے شمائلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ بھابھی تو ہم سے ہمیشہ سے جلتی ہیں۔ شاید بھائی کو بھی یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو کہ تم ان کے گھر کے مالک کی بہو بنو گی، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ میں فراز صاحب کو سالوں سے جانتی ہوں، وہ بہت نیک اور اچھے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگ بھلا کسی کا برا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر شمائلہ خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے شمائلہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میرے ٹرنک میں 2 باریک باریک سونے کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں جو میرے جوانی کے دنوں کی تھیں۔ شمائلہ کے ابا نے مجھے منہ دکھائی پر دی تھیں اور یہ ان کی آخری نشانی تھی۔ میں نے انہیں سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اب بات شمائلہ کی رخصتی کی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے وہ چوڑیاں نکالیں، شمائلہ کو کچھ بھی نہ بتایا اور بازار پہنچ گئی۔ 50,000 میں وہ دونوں چوڑیاں فروخت ہو گئیں۔ انہیں بیچ کر میں نے شمائلہ کے لیے جہیز کے لیے کپڑے خریدے اور پھر گھر کی کچھ چیزیں بیچ کر میں نے تھوڑا بہت چیزیں اور لے لیں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کروں۔ وہ اتنے بڑے گھر میں جا رہی تھی، ان کے شایان شان تو نہیں، لیکن ہماری حیثیت کے مطابق تو مجھے اسے کچھ نہ کچھ دینا ہی تھا۔ بس اسی لیے میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، سونے کی چوڑیاں، پرانا ٹی وی اور گھر کی کچھ پرانی چیزیں۔ جو پیسے ہاتھ آئے ان سب سے میں نے شمائلہ کا جہیز تیار کیا اور 1 ہفتے کے بعد دھوم دھام سے اسے رخصت کر دیا۔ بڑی سی گاڑی میں بارات آئی تھی، 3-4 لوگ ہی تھے، زیادہ لوگ نہیں آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ ابراہیم کو میں نے تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، نکاح والے دن دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ لمبا اونچا چوڑا بڑا خوبصورت سا جوان لڑکا تھا۔ جس کسی نے بھی ابراہیم اور شمائلہ کو ایک ساتھ دیکھا تو وہ ان کی قسمت پر رشک کرنے لگا۔
مجھے تو خود یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری یتیم بیٹی کے بھاگ ایسے کھل گئے ہیں۔ اور پھر میں نے شمائلہ کو رخصت کر دیا تھا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میرا گھر بالکل ویران ہو گیا تھا۔ میری اکلوتی بیٹی اس گھر سے چلی گئی تھی، لیکن میرے دل کو سکون تھا کہ میں نے اسے ایک اچھے بڑے گھر میں رخصت کر دیا ہے۔ خوبصورت اور جوان مرد اس کا ہم سفر بن گیا ہے۔ وہ میری جیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں گی۔ میں سونے لیٹی تو برابر والی چارپائی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے کتنے ہی جذبات اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ شمائلہ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں 30 سال کی جوان عورت تھی، چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں شمائلہ کے سر پر ستیلے باپ کا سایہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری دوسری شادی کی وجہ سے شمائلہ کی زندگی پر برا اثر پڑ جائے۔ میں نے کتنا مشکل وقت دیکھا تھا، بھائی میری مدد نہیں کر سکتے تھے، بھابھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں ہم کئی دن بھوکے اور فاقوں کے عالم میں بھی گزارتے تھے۔ پھر بھائی کے مالک کو جب میری بیوگی کا علم ہوا تو انہوں نے ہماری مدد کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں ضروریات ایسی تھی کہ جن کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی۔ پھر میں نے ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ میں 10 سالہ شمائلہ کو اسکول چھوڑتے ہوئے خود نوکری پر چلی جاتی تھی۔ پڑوسن اسے واپس لے آتی تھی، میرے واپس آنے تک وہی اس کا خیال کرتی تھی۔ بڑی مشکل سی زندگی تھی، کانٹوں پر چل کر کاٹی تھی، اور اب جا کر میری شمائلہ کے نصیب سنور گئے تھے۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میں نے دن رات دعاؤں میں اس کے لیے ایک بڑے اور امیر گھر کا رشتہ مانگا تھا، اور میری ساری کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے شوہر کے آگے سرخرو ہو گئی ہوں۔ تصور کے پردوں میں میرے شوہر کا سایہ لہرا گیا تھا اور میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن میں رسم کے مطابق شمائلہ کو لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن فراز صاحب کی بیوی کا خود ہی فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شمائلہ 10 دن کے لیے گھومنے پھرنے جا رہی ہے، اس لیے وہ ابھی گھر نہیں آئے گی اور ولیمہ بھی ابھی نہیں ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہونا، ہم اسے ہنی مون کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شمائلہ سے بات کروا دیں، تو وہ کہنے لگی وہ تو پیکنگ وغیرہ میں مصروف ہے، فارغ ہوگی تو خود فون کر لے گی، اور ہاں اگر نہ کر سکی تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ نکل گئی ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ سارے محلے کو بھی بتایا کہ میری بیٹی تو گھومنے پھرنے گئی ہوئی ہے، اس کا شوہر اسے ہنی مون پر لے کر چلا گیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن شمائلہ کے بغیر زندگی بوجھ کی طرح گزرنے لگ گئی تھی۔ میں ہر وقت بس خالی در و دیوار کو تکتی رہتی اور شمائلہ کو یاد کرتی۔ اس کی ہنسی میرے گھر میں گونجا کرتی تھی۔ مجھے وہ بہت زیادہ یاد آتی، مگر میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اگر وہ ہنی مون پر ہے اور بہت زیادہ خوش ہے، جب واپس لوٹے گی تو خود میرے پاس آئے گی۔ لیکن دن گزرتے چلے گئے۔ 10 دن کے بعد 12، 14 اور پھر 15 دن بھی ہو گئے تھے۔ 15ویں دن میرے دل کو برداشت نہ ہوا۔ بیٹی کی جدائی مجھے تڑپا رہی تھی۔ میں نے اس کے سسرال فون لگا دیا تو کسی نے موبائل فون نہ اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ خود ہی جا کر پتہ کر لوں، اگر شمائلہ نہیں بھی ہوگی تو بھی میں اس کے ساس سسر سے خیر خیریت لے لوں گی، اور یہی سوچ کر میں اس کے سسرال پہنچ گئی تھی۔ چوکیدار کو میں نے بتا دیا کہ فراز صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے میری اکلوتی بیٹی شمائلہ جس حال میں موجود تھی وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے
انتہائی پرانا بوسیدہ سا جوڑا پہن کر رکھا تھا، سر پر دوپٹہ بنا ہوا تھا، ہاتھ میں پائپ تھا اور وہ گاڑیاں دھونے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چونک گئی، جبکہ میں ہکا بکا سی اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ہی پانی کا پائپ پھینک کر میرے پاس آ گئی، میرے گلے لگ کر کہنے لگی، اماں آپ اچانک کیسے آ گئیں؟ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، وہ کہیں سے بھی اس گھر کی بہو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حال تو نقرانیوں سے بھی برا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا، شمائلہ یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پھر آہستگی سے کہنے لگی، کچھ نہیں اماں، ابراہیم کی گاڑی دھو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم کیوں دھو رہی تھی؟ ملازم کہاں مر گئے؟ اور یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ ابھی تو تمہاری شادی کو 15 دن ہی ہوئے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گارڈن میں لگے بینچ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، امی جان پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنی خوشی سے یہ کام کاج کر رہی ہوں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے غصے میں کہا کہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ 15 دن ہو گئے ہیں تمہیں رخصت ہوئے، تم پلٹ کر نہیں آئی اور نہ ہی اپنی کوئی خیر خیریت سنائی، نہ ہی مجھے فون کیا۔ میں کس قدر پریشان تھی تمہیں اندازہ بھی ہے۔ شمائلہ کہنے لگی، بس اماں، گھر کے کاموں میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پوچھا کہ کیا سارے کام کاج تم خود کرتی ہو، ملازم نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں اماں، ملازم تو تھے لیکن مجھے ملازموں کا کام پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے خود آنٹی سے کہا کہ انہیں نکال دو، ویسے بھی تو مجھے کام کاج کرنے کی عادت ہے۔ شمائلہ کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ صاف صاف جھوٹ کہہ رہی ہے۔ شمائلہ کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ تمہاری شادی کسی بڑے گھر میں ہو، تم راج کرو، اور تم نے اپنا یہ حلیہ بنا لیا ہے۔ شمائلہ نے ایک افسوس بھری نگاہ نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، کاش ماں آپ دعا کرتی کہ میری شادی کسی اچھے انسان سے ہو، کسی اچھے خاندان میں نہ ہو، نہ کہ اونچے خاندان میں ہو۔ شمائلہ کی بات سن کر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے بازو پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر رونے لگی، اور روتے ہوئے جو کچھ اس نے بتایا وہ میری جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہنے لگی، اماں انہیں بہو نہیں ملازمہ چاہیے تھی، مفت کی ملازمہ جو ان کے بیٹے کی بیوی بن کر اس کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتی اور مفت میں گھر کا سارا کام کاج بھی کر دیتی۔ اماں ابراہیم ذہنی مریض ہے، بظاہر تو وہ بہت اچھے اور جوان مرد ہیں، لیکن انہیں دل کے دورے پڑتے ہیں، اور جب انہیں دورہ پڑتا تو مجھے مارتے پیٹتے ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کی پہلے بھی تو شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن ان کی دونوں بیویاں ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، اس لیے اب کی بار فراز صاحب نے مجھ جیسی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تھا، میں ان کے بیٹے کے ظلم اور زیادتیاں سہ سکوں۔ ان کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہے جسے صحیح اور غلط کا علم نہیں، وہ بس جنون کی حد تک پاگل ہو جاتا ہے اور پھر جو چیز اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ساری رات میں اس کی اذیتوں کو برداشت کرتی ہوں اور پھر اگلا سارا دن بنگلے میں کام کرتی ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو یہ سب بتا سکتی، آپ نے پہلے ہی ساری زندگی بہت زیادہ دکھ دیکھے ہیں، اس لیے میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے قبول ہے کہ اب آپ واپس چلی جائیں گی اور میں یہاں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ رونے لگی اور میں تو بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اور پھر میں نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی بنگلے کے اندر لے گئی۔
فراز صاحب اندر بیٹھے کچھ حساب کتاب کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر چونک اٹھے۔ میں نے شمائلہ کو لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ غصہ میرے سر پر سوار تھا۔ میں نے نفرت سے پوچھا، آپ نے میری بیٹی کا یہ کیا حال کر دیا ہے؟ میں غریب ضرور ہوں لیکن بے شرم اور بے غیرت نہیں ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے مانگا تھا، اسے خریدا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا نفسیاتی مریض تھا تو اسے کسی نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرواتے۔ میری بیٹی اتنی فالتو نہیں تھی کہ آپ جسے رخصت کروا کر یہاں پر لے آئے ہو۔ میری بات سن کر فراز صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، ساری زندگی ہم نے تم پر احسان کیے ہیں، بدلے میں اگر تمہاری بیٹی ہمارے بچے کا خیال رکھ لے گی تو کیا چلا جائے گا؟ فراز صاحب یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے بھائی کی بات یاد آئی تھی۔ میں نے ان کی صرف دولت اور اچھائی دیکھی تھی، ان کا دوسرا رخ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری بیٹی کو اچھا گھر مل گیا ہے، ہر وقت اچھا کھانا کھانے کو میسر ہے، تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کرتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے غصے سے کہا، اور یہ جو آپ کا پاگل بیٹا میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر فراز صاحب خاموش ہو گئے تھے، اور میں نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ فراز صاحب مجھے روکتے رہ گئے، لیکن اب میں اپنی بیٹی کو اس جگہ پر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ شمائلہ رو رہی تھی۔ اماں، معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پاس پڑوس والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے شمائلہ کو کوئی جواب نہ دیا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے۔ پھر میں نے شمائلہ کو گھر لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا اور کہا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں نے امیر گھرانے میں تمہاری شادی کر اور معلومات نہیں نکلوائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری زندگی اس کے لیے تمہیں آگ میں جھونک دوں گی۔ یہ میری غلطی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے آدھی ادھوری دعائیں مانگی تھی۔ بڑا گھر تو مانگا تھا، لیکن ہاں، اچھے لوگ نہیں مانگے۔ مجھے اپنی بیٹی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب میں مزید تمہیں اس گھر میں نہیں بھیجوں گی۔ ہمارے محلے میں ایک وکیل صاحب رہتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی، خلا کے کاغذات بنوائے اور خود جا کر فراز صاحب کے منہ پر دے کر مار آئی۔ فراز صاحب کو اپنی بدنامی کا ڈر تھا، کیونکہ ان کے بیٹے کے نفسیاتی پن کے بارے میں ان کی سوسائٹی کے لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی سے اپنی بیٹے سے خلا کے کاغذات پر دستخط کروا دیا۔ البتہ وہ ساری زندگی اپنی کیے گئے احسانات جتاتے رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی چلی گئی تھی۔ میں نے ان کے خلاف کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے آزاد کروا سکتی تھی۔ محلے والوں نے میری خوب ہنسی مذاق اڑائی، خوب تماشا بنایا، میری بیٹی کے زخموں کو ادھیڑا، مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے۔ بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ کسی کی کوئی بات نہ سننا۔ لوگوں کے ڈر اور سوسائٹی کے پریشر میں آ کر میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی ایک جہنم میں نہیں بھیج سکتی تھی۔ میری بیٹی بہت زیادہ نیک اور سادہ لو ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی نہ کوئی رشتہ آ ہی جائے گا، نہیں تو میں ساری زندگی اسے اپنے گھر میں بٹھا لوں گی، لیکن اسے کسی ایسے انسان کے حوالے نہیں کروں گی جو اس قابل نہ ہو۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے درست فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کو ابراہیم جیسے مرد کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا پھر میں نے اسے واپس لا کر ایک درست فیصلہ کیا ہے؟ ایک ماں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے
ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔